میں نے جو آیات کریمہ پڑھی ہیں وہ غزوہ احد شریف کے بارے میں. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حضور 27 جنگوں میں حضور خود تشریف لے گئے اور تلوار پکڑ کر حضور تشریف لے گئے. اور اللہ نے وہ منظر بیان فرمایا، میرے حبیب آپ کی امت کو یاد کرے اس وقت کو جب آپ صبح صبح صحابہ کو ان کے مورچوں پر قائم کر رہے تھے. آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے، آپ نے یہاں کھڑے ہونا ہے. للقتال، کیوں جی؟ للقتال، لڑائی کے لیے حضور آپ اپنے غلاموں کو کھڑا کر رہے تھے. ہم کمزور آدمی ہیں لیکن اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ حضور کی سیرت بیان کرنے میں ڈنڈی مار جائے. باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرا میں ڈوب گیا دوشتا کمر. اقبال کہنا ہے کافرہ نے ایٹم بم بنا لے انہیں سٹ بھی دیتے کہ تم اجے تک اپنے نبی دی تلوار کھل کے بیان نہ کر سکے ہو. یہ اجے تک تقریر کر دیں کہتے اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا. تو میں نے کہا حضور جو تلوار پکڑ کر کے تشریف لے گئے پھر اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ یہ جڑی تعلیم ہے تعلیم مغرب. اقبال کہاں پڑھن گیا یورپ کلندر لاہوری ہے بادشاہی مسجد نال لیٹے. اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اس احسان دا بدلہ موجودہ حکومت نے یہ دیتا کہ اقبال دی چھٹی منسوخ کر. نہیں لعنت کی پہلی پڑھی ہوئی ہے ان پر جیڑی انہاں تے پئی انہاں دی نسل بھی یاد رکھے. او بہوں ڈاڈا ہے ہاں انہاں سمجھے سی بھئی انجی رہنا ہے تے وہ تے بہوں ڈاڈا ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے بچے کو ابو جہل مروا دیندا. وہ بہوں ڈاڈا ہے. وہ تو فرعون نو 2 غوطے دے تے من جاندا اس سے. صرف 2 غوطے دی مارے فرعون 400 سال بک بک کرتا رہا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں. حتی اذا ادرکہ الغرق، قرآن نے بیان کیتا جب وہ نک وچ پانی وڑیا نا 2 غوطے آئے کہنے لگا ہن میں منیا، ہن میں من گیا. رب نے فرمایا الان وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، پہلے تو بک بک کرتا سی تے ہن منیا ہی. بس انسان اتنا ہی ہوندا چیخ اٹھے. انہاں دے لیڈر دے خلاف عمران کوئی میں کوئی عمران دا حامی نہیں ہے، وہ بھی وہی ہے. ہاں ایک کو جائیے ان سارے. ہاں گل ادو پڑھنی جدو محمد عربی دا کوئی غلام ہے. اپنے اندروں بدلو اندروں. ہاں سمجھ آئی نا بات؟ اپنے آپ بدلو. بڑی ہو گئی، ہاں بڑی ہو گئی. حضرت سعد ابن ابی وقاص تے حضرت سلمان فارسی ہیں جدو آ رہے ہیں نا دریا دجلہ تے انہیں پل توڑ دیتے تے سامنے وہ بیٹھے کافر رومی. تو گل میں بڑی پتے دی کرن لگا یاد رکھنا. ہاں فین اللہ ما منعتہ غزوہ احد جی حضور خطبہ دینے فرمایا اللہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ہاں آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ نہ ساری رات فلمیں ویکھن تو بعد تے سویرے کشمیر فتح نہیں نہ ہوگا. رام کھان نال تے رشوت کھان نال تے سویرے سود تے پیسے بینک جو لین نال تے نہیں نا برما دیاں بچیاں دی چیخاں دی آوازاں سنیاں جا سکتی. ایک میں وہ بڑا طویل خطبہ ہے غزوہ احد شریف دا جڑا حضور نے پڑھیا تو مراد حضور نے بیان فرمایا. وہ ایک گل بھی کوئی نہیں بھئی اسی واپس جا کے مدینہ پاک گلیاں بنواواں گے. ہاں وہ ایک گل بھی کوئی نہیں حضور نے فرمایا ہوئے کہ اسی مدینہ پاک گھر گھر پانی پہنچاواں گے. یہ اسلام آ جائے نا تو پانی آپ گھر چلا جاتا. جی اسلام کوئی نہ آوے تو دیکھو یہ منگتا پہلے تو روٹی واسطے لوگ لینا لگتے سن اور پانی واسطے لگتے. اس قوم نے حالت وہ جی اتنے فلٹر لگیا وہ جی اتنے فلٹر لگیا گھروں نپے جناب بچے نال بٹھائے نال کولر نپے ہوئے پانی بھرن واسطے. اور ایک کام تو پنڈا چ ہوتا سی پہلے. تو لاہوریوں کو کی ہویا؟ لاہوری بھی کولر چکے ڈسی پھرتے. جو تیرے در سے یار پھرتے پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے. بے ایمان نہیں ہوئے. ہاں جو تیرے در سے یار پھرتے یہ سمجھتے ہیں پیسے نہ آشے لبڑی جلے ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں. جب اللہ دے عذاب آنے پھر ہاتھ چیزیں بھی ہوندیاں پیسے کو چیز کوئی نہیں لبدی. واپس آؤ حضور دے دین دی طرف. بس اتنا ہی ساڑا مقصد ہے اور کوئی مقصد کوئی نہیں. اے لبیک جڑے تسی نعرے لا رہے ہو میں اتنے باولپور وکٹوریا ہسپتال ہے جو تیمارداری کرن گیا بیماران دی انہیں جڑیاں میں داستانہ سنائیاں نا اتنے کہ جناب اتنے کی ہویا پھر کنج ہویا. وہ کہتے ہیں کنٹینر اتنے کھڑ کے کچھ بندے اپنی سیلفیاں بنا رہے سن. انہوں دی خاکاں بھی نہیں ملی ہیں. ہر جگہ سیلفیاں نہیں بنانیاں چاہیے. ہاں کیوں جی
ہاں یہ بندے کو خیال کرنا چاہیے. آپ کوئی ایکسیڈنٹ ہوئے تو لوگ فلمیں بنا رہے ہوندے یہ تیرے نال ہوندے تو فلم اس وقت فلمیں بنانے کا ٹائم ہے یا کسی مسلمان کی مدد کرنے کا ٹائم. لوگ جل رہے ہوندے تو لوگ موویاں بنا رہے ہوندے انہوں نے بچاؤ جڑے جل رہے ہیں مسکین. فوٹو کا چسکا کیسا ہے مسلمان جل رہا یہ تصویریں بنا رہا یہ نہیں یہ منہ پانی پان. اور رسول اللہ دا دین ہے. جنگ یرموک کے حضرت اکرمہ بن ابی جال زخمی ہو کے ڈٹھے پھر انہوں نے بھائی پتر ڈٹھے عمر بن اکرمہ پھر انہوں نے چاچے ڈٹھے حضرت ہشام جو حضرت حارث بن ہشام ڈٹھے پھر ایک اور صحابی 7 صحابہ ڈے پہ زخمی. ایک نے کہا میں نے پانی چاہیے تو دوسرے جو فلموں کا دور ہوتا تو انہوں نے پھر کہا جی بھائی پانی کیویں پہ منگتا اور صحابی گئے انہوں نے بھج کے پانی حضرت اکرمہ نو بلایا این کر کے منہ کیتا تو انہوں نے بیٹے کہا میں نو پلاؤ انہوں نے کہا میں نو چھڈو انہوں نے پلاؤ. 7 صحابہ نے پانی منگیا تے ہر ایک نے کہا اگے پلاؤ. میں جس اسلام دیا گلا کردا وہ جاندے جاندے بھی چوری نہیں کرن دیندا. اتنے باورپور شرکی احمد پور شرکیہ لوگ گھروں بوتلیں لے کے نس پے کولر لے کے نس پے پیٹرول چوری کر پیٹرول بھی اتھی رہا گڈیاں بھی اتھی رہی آپ بھی جل گئے 1-2 لیٹر دی خاطر. میں جس اسلام دیا گلا کرنا وہ ادھار بھی نہیں چکتا. کیوں جی صحابہ نو بھوک لگی میدان خندق کے صحابہ نے کہا حضور یہودیاں کو دانے لے لو. نہ حضور نے فرمایا روٹی کوئی نہیں صحابہ پتھر بن لے. حضور نے 2 بن لے. میں جس اسلام دیا گلا کرنا تو وہ اسلام ہو رہے اور 2 پکوڑیاں تے سموسے دی خاطر جانا نہیں دوانا. 200 مینو بندے کہتے سن 1000 بندہ جلیا. چلو 1000 نہ بھی جلے ہوئے لوگوں مبالغہ کیتا تے 500 بندہ تو جل گیا. حضرت 500 بندہ جلیا تو پھر انہوں نے پرواہ کوئی نہیں. کہتے یہ سب جہالت کی وجہ ہے. ساڈا پنجاب دا وہ جڑا ہے بڑا وہ کہندا یہ جہالت کی وجہ ہے کرپشن کی وجہ ہے ناخواندگی کی وجہ ہے. یہ میں کہا جی 33 سال تو تمہیں 2 براواں نو لٹدے ہو گئے. یہ بیان کیوں جاری کر رہے ہو بادشاہ. حضرت عمر کو ایک رسی دے بارے پوچھا گیا. اللہ اکبر. حضرت عمر دے زمانے ایک رسی گم ہو گئی بیت المال دی قوم خزانے دی. جب آپ دنیا تو چلے گئے نا تو بعد آپ بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر 1 سال دعا منگتے رہے یا اللہ میرا ابا عمر وکھا یا اللہ میرا ابا عمر وکھا. سال تو بعد عبداللہ بن عمر آپ بیٹے کہتے ہیں میں اپنے ابا جی نے ویکھیا تے پسینہ پسینہ ہوئے ہوئے. میں کہا ابا جی خیر ہے فرمایا پترا بس وہ فضل اسی تیرے ابا جی بچ گئے. نے کہا کی ہویا فرمایا وہ میرے کو رسی دے بارے پوچھا گیا اور رسی کدھر گئی. نہ چوری ہوئی تے نہ بددیانتی ہوئی. انہوں نے کہا بس منتقل کر دیا مال رسی ڈائے پئی تے میں نے رب نے پوچھا تیرے ہوندے رسی گم کیوں ہوئی. اللہ اکبر. تے جنہاں دے دور 500 بندہ جل جائے. حضرت عمر دے زمانے بھی زلزلہ آیا لیکن جتھے تک نعرہ لگتا ہے نا مولوی اتھے تک بیان کر دیں اگے نہیں بیان کر. نعرے تکبیر جب ہو جائے کہنے بس ساری تقریر دے پیسے پورے ہو گئے. حضرت عمر دے زمانے زلزلہ آیا اتھے تک مولوی بیان کرنے نا کہ آپ نے ڈنڈا ماریا تے زمین رک گئی. اگے نہیں بیان کر دے. آپ دی نو عبداللہ بن عمر دی بیوی حضرت صفیہ وہ فرماندیاں پھر جدو صبح ہوئی تو حضرت عمر سارے اہل مدینہ نو جمع کیتا. آپ نے خطبہ دیتا تو خطبہ دے کے کی فرمایا فرمایا ما حاضا ما اسرا ما حدثتم. فرمایا لوگو دسو کیڑا کرتوت کیتا تسا مدینے دی دھرتی ہوتے کوئی مدینے دی دھرتی ہلی کوئی انہاں کو کوئی نہیں پوچھتا ہو تسا کیڑا کرتوت کیتا ہوئے 500 بندے جل گئے. اسی گل کریے تو کہنے مولانا سیاست بیان کر رہے. میں کہا بندے جلدے رہن کنٹینر تے جی ٹینکر جلدے رہن مولوی کہے جناب تو مسیح ٹی ویاں تے بیٹھ کے تے جناب چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا. چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا. ہاں جی چوں نال اسلام بیان نہیں ہوتا. ہاں جی جہدے وچ نہ پتھر لگے اسلام وچ نہ ہتھ کڑی لگے نہ مقدمہ کٹیا جائے ہوے عاشق رسول ہی رہے بندہ. این تے میں نہیں پڑھیا. ہاں جی 70 زخم لگے میدان حضرت اللہ نو این کر 70 زخم ایتھے ساری تسی عاشق رسول ہو. تو جدو کبھی آؤ باہر آؤ تو کہنے نہیں اسی میں نماز پڑھ کے ہوں سون لگا ہوں حضور دی عزت واسطے میرے کو ٹائم ہی کوئی. تساں جے کوئی ٹائم دیتے ہوندے تو حضور دے خاکے کافراں بنانے سن. بعض اٹھو بس تاریخ لبیک یا رسول اللہ دا ہن ساتھ دیو ساتھ دے مطلب نہیں میں تسی ہن ساڈے سامنے نعرے لاؤ
ساتھ دا مطلب یہ کہ دلوں حضور دے دین نو کہو بس بھائی بس بس بھائی بس تواڈے کرتوتاں دی وجہ تو لوگ زندے. میں نے اتنے نہ دسیا وہ کہنے لگے میں جس دن گیا نا وہ کہنے لگے اج اسی ایک لاش اتاری او بھائی ام تو ایک بندہ ام اتار رہے سی وہ اگ انہوں اتھے جا پئی درخت اتھے جا پئی تو کہنے سانو تو پتہ کوئی نہیں جو وچی پھسا رہا بیچارہ ہن بدبو بھائی آئی تے اج اتار کے تو انہوں دفن کر کے آئے. وہ بڑا ڈاٹا ہے ام اتار دیں بھی اگ بھیج دینا. ایک بندہ کھیتاں پتہ نہیں کوئی بہت دور جا رہے سی انہوں پچھو جا نوجوان نو اگ پئی وہ پچھلے ایسا ہوتا جل اے تسی کدی سوچیاں نہیں ان گلاں کیوں نہ کدی سوچے سی سانو اگاں انج پے جانیاں. او بہت ڈاٹا ہے تسی ہن لبیک دے جڑے نعرے لا رہے ہو نا ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ ادے نال برکت آنیاں انشاءاللہ. جب رسول اللہ دا نام آ جائے یار اوئے اے تے نہ ہوئے جھلا کتا بھی سمجھدا ہے اس نام ہاں جی کیوں جی. اور میں آکھا جنہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ تے سپیکراں تے پرچہ کٹیا وہ جی مولوی کی کر رہے سی کہنا جی وہ سلام پڑھ رہے سی تے انہاں او نہیں سمجھے وہ کدا نام لے رہے سی انہیں جا کے پرچہ کٹ دیتا سپیکر کا ناجائز استعمال ہو رہا تھا. میں اس جھلے کتے کو پوچھا تو کی کیتا ہے جب حضور دا نام آیا کیوں جی جھلے کتے نال کوئی بندہ بدتر ہوئے تے کبھی میں ہے مسلمان ہاں داسا حضور دا درود و سلام پڑھے جا رہے ہوئے تے تو دے تے پرچہ کٹ دے میں تے قبر اچ کی کہے گا حضور دا انہاں دے بارے کی کہنا وہ کہنا میں انہاں دے نام دے تے پرچہ کٹ کر رہا بس. یعنی حیا ہی مک گئی. اے حضور تے درود پڑھنا کوئی ناجائز ہے سبھی کہ درسو جی جدوں دا پاکستان بڑیا خزانے دا استعمال صاحب صحیح ہو رہا ایک ساڑے سپیکر ہیں جنہاں دا استعمال ناجائز ہویا. کتنے بندے مرن جی تواڈے سے علاقے درود و سلام پڑھنے نا مولوی دی تقریر نہ کتنے بندے قتل ہوئے دسو یار تے خزانہ کنے کنے لوٹیا پھر خزانے دا جائز استعمال ہے تے سپیکراں دا اتنا ناجائز استعمال ہو گیا. لو جی میں جھلے کتے کو پوچھ دیا بھائی تو دس بھائی کی ہویا امام کہتے ہیں کتا ہو گیا جھلا قریب تو ایک کافر گزریا ذمہ ہے جی میں ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے عیسائی بن کے رہا سانو کوئی پریشانی نہیں بے شک جھاڑو دیں جو مرضی کریں سانو کوئی پریشانی. عیسائی بن کے رہے یہودی بن کے رہے سکھ بن کے رہے ہندو بن کے رہے توجہ اے روان سانو کوئی پریشانی نہیں. مسلمان بن کے رہے. ایک گل میں اس مسئلے دی اس واسطے کرنے لگا لوگ ہمیشہ بک بک کر دیں حضور دے بارے جڑا کوئی گل کرے وہ مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے پھر او دے زندہ رہن دا حق مک جاتا. اس مسئلے دی توجہ اس مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اسی اے ہی دن رات گل کر رہے ہیں اس حضور دی عزت تے ناموس دے مسئلے دی حساسیت اور نزاکت نو سمجھا جائے. اے ہن اگلے گل کرن لگا ادھر تانوں غزوہ احد دے متعلق حضرت سعد بن ربیع حضرت عباس نے خط لکھا رسول اللہ نو کہ بھائی میرے آقا مسجد قباء تشریف لے گئے. حضرت عباس نے ایک بندے نو پیسے دیتے مکہ مکرمہ تو اجے مکہ فتح نہیں ہویا انہیں کیا جاؤ کہ حضور نو خط دیو کہ مکے والے بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں حضور تیاری کرو. وہ قاصد مدینہ منورہ آیا پوچھا رسول اللہ کتنے صحابہ نے کہا حضور تے مسجد قباء تشریف لے گئے. وہ قاصد دوڑدا اتھے گیا تے حضور نماز ادا فرما کے تے مسجد قباء تو باہر تشریف لے آ رہے انہیں دروازے اتنے حضرت عباس دا خط دیتا تے حضور نے جدو فرمایا انہوں ویکھو تے جس صحابی نو فرمایا نا ویکھو تے انہاں دا رنگ فک ہو گیا. حضور نے فرمایا انہوں بند کر دو ایتھے نہیں پڑھنا مجمع چے خط. حضور حضرت سعد بن ربیع نو فرمایا کہ تواڈے گھر کوئی بندہ تو کوئی نہیں عرض کیتی کوئی نہیں. حضور فرمایا چلو انہاں دے گھر جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا کہ ہن خط پڑھو. خط وچ لکھیا سی حضور 3000 بندہ لے کے آ رہے ہیں تے بڑے تیاری نال آ رہے ہیں تے بڑا حساس مسئلہ ہے تسی تیاری کرو. جدو یہ خط پڑھیا گیا نا تے حضور نے فرمایا دسنا کسی نو نہیں اے نہیں کسی نو دسنا. جدو حضور انہاں دے گھروں نکلے نا گھوڑے ہوتے سوار ہو کے تے سعد بن ربیع دی بیوی آ گئی حضرت سعد بن ربیع انہیں کہا حضور تو اڑنا کی گلاں کر رہے سن تینوں کی ہے انہیں کہا میں سن لیا جڑا حضور تو اڑنا گل کی. اگلی گل بڑی عجیب ہے صاحب انہیں اپنی بیوی نے نا گھروں باہر کٹیا نال پکڑ لیا انہیں کہا چل رسول اللہ کو جے گل بار تو کٹ چتی
تو مینو رسول اللہ نے پوچھ لیا ساتھ میرا راز نہیں رکھیا تو میرا بچنا کہ چل حضور کو میں جا کے دساں گا، حضور نے سن لئی، کل مدینے کو گل پھیل جائے تو حضور مینو معاف کر دینا۔ کیوں جی لوگ کہتے ہیں فلاں کی عزت ہے، فلاں کی عزت ہے، یہ ساری عزت بعد میں ہے۔ ہاں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرم کی ہے، ہاتھوں نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز پر، وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض سارے فرائض تھلے، حضور دی عزت دا مسئلہ سب تو اتنے پیتھو پکڑ کے اپنی بیوی نو، حضور تشریف لے جا رہے سن، حضور نے گھوڑا روک دیتا، فرمایا ساتھ کیا ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا یہ خط کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن میری بیوی نے سن لیا، میں اس کو لایا ہوں، اس کی سزا بھی فرمائے اور مجھے بھی معاف کریں۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو، جانے دو، بس اتنی بات۔ سعد بن ربیع کی دو بیٹیاں ہیں، میدان احد حضرت زید بن ثابت کہنے ہیں فبعثنی رسول اللہ یوم احد لطلب سعد بن ربیع، میدان احد وچ رسول اللہ نے فرمایا سعد بن ربیع دی خبر کون لے کے آوے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ اگر ان رأیتہ جے تیری ملاقات ہو جائے سعد بن ربیع نہ تو فاقرئ منا السلام، انہوں میرا سلام دے بھی تو وَقُلْ لَهُ كَيْفَ تَجِدُكَ، نال پوچھی سناؤ کی حال ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فَأَصَبْتُ وَهُوَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَبِهِ سَبْعُونَ ضَرْبَةً مَا بَيْنَ طَانَةٍ بِرُمْحٍ اور ضربةٍ بِسَيْفٍ اور رِمْيَةٍ بِسَہْمٍ، فرمانے میں پہنچا تو سعد بن ربیع آخری سانس لے رہے، انجے نہیں لے رہے، 70 زخم لگے ہوئے سن، کدے کدے تلوار تے تیر تے نیزیاں دے، اللہ اکبر، 70 ضربہ، 70 زخم لگے ہوئے سعد بن ربیع نو تے آخری سانس لے رہے، تے میں فقلتو، میں کہا صاحب میں نے رسول اللہ نے بھیجا ان انظر الیک ام فی الاحیاء انت فی الاموات، میں نے حضور نے بھیجا ویکھ کیا ہو سعد زندہ وچ یا شہیدہ وچ؟ تو تسی دسو، فرمایا فقال انا فی الاموات، فرمایا یار زندگی تو کوئی نہیں، آخری سانس لے رہے ہیں۔ تو ہن اگلی گل کہ ذرا سننا، اے نہیں کہ میری دو دیاں رہ گئیاں خیال کرنا، میرے بچوں دا خیال کرنا، اسی یہ کہتے ہیں مولی خادم ناموس رسالت تے ہر ویلے گل کے کرنا، میں کہا 70 زخم کوئی نہیں لگے ہوئے تے روح کوئی نہیں نکل رہی، سنو سعد بن ربیع گل کی تھی، فرمایا کہ ابلغ رسول اللہ عن السلام، جا کے حضور دی بارگاہ وچ میرا سلام پیش کرنا، اے نہیں یہ بھی نال کہنا میں نے اتنے زخم لگ گئے، ہاں جی سلام پیش کرنا تے پھر گل کی کرنا، جزاک اللہ عنا خیرا ما جزا نبی عن امتہ ہی، حضور آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے جس نبی نو امت دی طرفوں بہتر جزا دیتی، اللہ اس نالوں بھی آپ نو بہتر صلہ عطا فرمائے۔ کیوں کیسی بات کہنے مولی اور کیا گل کیوں نہیں کرتا؟ میں کہا سعد بن ربیع جانے جانے نہیں کی تھی، مولی خادم نو تے ایک تیر بھی نہیں لگیا۔ اگلی گل کی وَقُلْ لَهُ إِنِّي أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ، حضور نے پوچھا سی نا بھائی ان کو پوچھنا بھی کی حال ہے، کہ اے نہیں کیا تڑپ رہا جسم تے چھلی ہو گیا اور ویکھنا رہا، فرمایا جا کے عرض کر دینا نا۔ حضور نے پوچھا کیف تجدک، فرمایا جا کے عرض کرنا، سعد بن ربیع کہہ رہا انی اجد ریح الجنت، حضور مجھے یہاں احد میں لیٹے ہوئے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور 70 زخم لگے ہوئے دنیا تو جان گیا۔ سعد بن ربیع روئے کیوں نہیں؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں حضور آ گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد 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 آ گئے، تیری
سے دونوں مراد کیڑے دونوں عقل غیابو جستجو عشق حضورو کیوں جی جنہ دی خاطر جا رہا ہے پھر بھی انہوں نے میں خیال ہے اور گل پھر کوئی نہیں اقبال کہندا عشق اپنے آپ تو بے قابو ہو گیا جاندے جاندے اے نہیں کیا یار وہ کی بن گیا ساڈے نال او میری بچیاں دا کی بنے گا نا پھر بھی خیال ایک ہی ہے جنہ دی وجہ تو 70 زخم کھا دے تے دنیا تو جان دے رہے تھے حضرت زید فرمانے جی میں بھٹی چو آندھی نا ہوا بھٹی انج آپ دی روح نکل رہی سی یہ گلاں آپ کر رہے سن تے پھر اگلی گل بڑی ڈاڈی وابلغ قومک عنی السلام فرمایا حضور دی بارگاہ وچ اے عرض کرنی میں جنت دی خوشبو پا رہا تے صحابہ نو میرا پیغام دینا سلام پہلے دینا تے وقل لہم تے نال انہاں نو کہنا ان سعد بن الربیع یقول لکم این یخلص الی رسول اللہ منکم لا عذر لکم عند اللہ این یخلص الی رسول اللہ ومنکم عین تطرف صحابہ نو یہ کہنا کہ تواڈے وچ ایک بندہ بھی زندہ ہویا تے حضور نو دکھ پہنچ گیا تے اللہ اودی معذرت بھی قبول نہیں کرے گا تو موجود سی تیرے ہوندے میرے نبی نو دکھ کیوں ہویا ثم لم یبرح ان ماتا آخری گل آپ نے کی تھی اس تو بعد حضرت زید بن ثابت فرمانے آپ دی روح پرواز کر گئی دسو بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا دنیا تو جاندے جاندے بھی صحابی نے ایک کوئی گل کی تھی اے محبوبہ دا خیال کرنا انہاں دی عزت دا خیال کرنا انہاں دی آبرو دا خیال کرنا تے تو اسی گل کری ہے مولوی صاحب نو اور تقریر نہیں آندی تقریر تو جیو جی مرضی سن میرے کو کیوں جی ہاں جی لیکن اس تو وڈی کیڑی تقریر ہے اے تے 70 زخم لگے ہون تے تاویں گل ایک ہے تے حضرت اے تے دنیا تو چلے گئے نا تے حضرت طلحہ نو 70 لگے ہوئے تے سر پھٹیا ہویا تے ہاتھ شل ہو گیا حضور دے انج دفاع کردیاں ہاتھ دا گوشت اٹھ گیا تے ہوش آئی تو پھر اے نہیں کیا میں بچنا بھی ہے کہ نہیں او پانی چھڑکیا صدیق اکبر نے اے زید بن ثابتن جنہ قرآن جمع کیتا اے جنہ پہلی انہوں کو روایت ہے دوسری انہوں روایت سیدنا صدیق اکبر کو فرمانے جدو حضرت طلحہ ڈھائے پہ نا بے ہوش ہو کے حضور نے میں نے فرمایا کہ جا کے طلحہ دے منہ تے پانی چھڑکو تے جدو ہوش آئی حضرت طلحہ نو تے نہ انہاں 70 زخم ویکھے نہ سر پھٹیا ویکھیا نہ بازو شل ہوندا ویکھیا ایکو گل کیتی ما فعل رسول اللہ اور دسو جی حضور تے کی آوے حضرت صدیق اکبر فرمان لگے الحمدللہ حضور تو خیریت سے ہے فرمایا کل مصیبت بعدہ جلل فرمایا جب حضور ٹھیک ہے دن زخموں کی کیا حیثیت ہے چھوڑو کوئی بات تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد میرے آقا و مولا ٹیلے کے اوپر تشریف لے جانے لگے میدان احد میں کافر نیچے سے پھر ارادے کر رہے تھے کہ حضور پر حملہ کیا جائے 70 مرتبہ کافروں نے تلوار سے حضور پر حملہ کیا ہے میدان احد 70 مرتبہ تو بتا بھائی آج کافر سویا ہوا ہے مودی دی تصویر ویکھی جی جڑا اسرائیل گیا تو مرزائی وہ جڑا انہاں دا اوتھے مرزائی ہے انہوں کیویں ہس ہس کے مل رہا بڑی گرم جوشی نال مل رہا کہ اسی ہندو تے مرزائی مل کے پاکستان نو نقصان پہنچانا ہے پتر آؤ تے صحیح گاں دا موتر پینے والا ہندو اور مرزائی میں مل کے خوش ہو ہم پاکستان کو ایسے کریں گے پتر ادھر نگاہ تے کرو ایتھے غزنوی دے وارث بیٹھے پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اب پاکستان کے پاس غزنوی میزائل بھی ہے بچہ ہاں یہاں شہاب الدین محمد غوری کے وارث سے یہاں ہے سمجھ آئی بات ہاں شہاب الدین غوری وہ بھی میزائل ہمارے پاس ہے عبدالی بھی ہے شاہین بھی ہے تے حتف حضور دی تلوار مبارک دا نام ہے تے اس مبارک نام تے 9 بڑے ہوئے میزائل پتر اور بھی ہے تے سادے کو خالد ٹینک بھی ہے تے درار ٹینک بھی ہے تسی دو میں ہس رہے ہو ذرا منہ تے کرو تاجدار ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ ختم نبوت زندہ
दसो जी तुसी अपने ईमान नाल दसो तुहाडे विच मेरे तुसी तां नेक हो मेरे जिहा बंदा मोदी सामने आवे ते गुजरात विच मुसलमानां ने जिन्हें जुल्म किया मेरे को किताब मौजूद है और राती बंदा तस्वीरां वेखे ते राती नींद नहीं आती बंदे वजीर आजम बनन तो पहले एक गांव का मूत्र पीने वाला हिंदू इन्हें गुजरात जो हिंदुस्तान गुजरात के मुसलमानों को जलाया उन्हों दी खोपड़ियां तो जो मगज कटे ढेर लगे नो वो बंदा वेख के नहीं सोच सकता दसो तुहाडे जे मेरे जिहा बंदा जे सामने मोदी आवे ते असीं ओहदा ढिड नहीं फाड़ देना इंशाअल्लाह क्यों जी उन्होंने वेख के जो हस रहा हो फिर दसो कौन है गर्म जोशी नाल कर रहा हो कि तू ही मुसलमानों का कातिल है ते मैं मुसलमानों के नबी की खत्म नबूवत नहीं मनता क्यों जी तो मुड़ के इतने जनाब साड़ियाँ एजेंसियां मौलवी साहब आप मिर्ज़ाइयों के खिलाफ तकरीर करते हैं सारी एजेंसियां वो तकरीर कोड रखन तो नहीं यार क्या करते हो हुजूर की बात यार क्या करते हो इन्हों के तस्करे लिया के तुसी अपनी तकरीर खराब कर इन्हों वैसे ही लानता पईयां मोदी ते मिर्ज़ाई दोवें क्यों हस रहे हैं केड़ी गल ते हस रहे हैं जी मैंने दसो शर्म ही इन्होंने कोई नहीं मुड़ के जनाब कहते हैं साहब आप क्या तकरीरें करते हैं ये क्या तुहानू इतनी समझ कोई नहीं तुसी मुल्क के जड़े थे बैठे हो एजेंसियां वाले मुड़ के मौलवी ने कहते मौलवी साहब तुसी तकरीर नहीं जले मौलवी जिन्हां दी वजह तो नजरिया पाकिस्तान जिंदा है ये मौलवी है जो कायदे आजम ते इकबाल दी गल्लां करदे हैं तुसी तां उन्हां दा कदी नाम ही नहीं लिया बाबे ये मौलवी खादिम ही है जो कहंदा इकबाल कलंदर लाहौरी दरवेश लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान आज के रसूल खनाफ मैं ही गल्लां करना क्यों जी मैं इकबाल नु कहना इस तो बड़ा कौन इकबाल कहा इकबाल ने शेख हरम से तहे मेहराब मस्जिद सो गया कौन निदा मस्जिद की दीवारों से आई फरंगी बुत कदे में खो गया क्यों जी बाखुदा दर पर्दा गोयम बात गोयम आशका या रसूल अल्लाह हाथ पैदा ईमान इकबाल कहना या रसूल अल्लाह अल्लाह से तो पर्दे में बात करता हूँ आपसे आपने सामने बात क्यों जी आमने सामने कैसे बात इकबाल ये बात करता है चुन बना में मुस्तफ़ा खानम दुरूद अल खजालत आदमी गर्दत वजूद इश्क गोयत ए महकूम गैर सीना तू अज मुकामा निंदे दैर तान अदारत अज मोहम्मद रंगोबू अज दुरूद खुद मयाला नामे हूँ इकबाल ही कहना जब मैं रसूलुल्लाह ते दुरूद शरीफ पढ़दा ते मैं पानी पानी हो जाना मैं कहा क्यों कहना इश्क रसूल कहना है लखा बुत सीने समाए नु ते दुरूद हुजूर ते पढ़ना सारे दी मोहब्बत बाहर कट हुजूर ते दुरूद पढ़ना वरना सारे दी मोहब्बत सीने च पा के हुजूर ते दुरूद ना पढ़या कर ते दुरूद पढ़ के हुजूर दा नाम ना मेरा कीता कर एक कलंदर लाहौरी है हां जी क्यों जी हुण ते है ना ट्रंप नु तोहफे देने वाला अस्तगफिरुल्लाह हुण जड़ा है हुण तो ट्रंप नु 200 अरब दे तोहफे दिते उन्होंने मौलवी हामिया को पूछो असी 2 देगा मिलाद दियां पकाइए तो कह दो नए फजूल खर्ची है और ट्रंप को 200 अरब डॉलर क्यों देते और कितनी बेवदियां थोड़ियां शादियां हो सकती सानू मुड़ के कहते हैं जी इतनी बेवदियां शादियां हो सकती सन जे तुसी मिलाद दे 2 चावल देगा ने ना पका 2 देगा दे चावल दे मौलवियां हजम ना होए ते 200 अरब डॉलर दे उन्हें तोहफे दिते ट्रंप नु किस सिले विच 400 कुरान दे नुस्खे बलग्राम बेस ते अमरीकी फौजियां जलाए अमरीकी पादरी कुरान पेट्रोल रख के जलाया हुजूर दे खाके बनाए फिल्मां बनाई इसलिए देते तुसी आफिया सिद्दीकी दी जनाब 86.5 साल कैद सुनाई अपनी फौज की हुर्मत के लिए क्यों कहते हैं आफिया सिद्दीकी फौज होते पिस्टल तानिया बुढ़ी जनानी 86.5 साल कैद इसलिए देते ने मैं वैसे तो थोड़ी जी गल की जाहिर बात है जिससे मोहब्बत हो उन्होंने ना दी हुजूर के सामने तो खड़ा होना शिरक और बिदत है या रसूलुल्लाह कहना शिरक और बिदत हुजूर के सामने तुसी हाजी उमर वाले जान दो उते रहंदे मौलवी खड़े होंदे आवा हराम धक्के मार देन किबला है ना मैं कहो इकबाल दस होए हुजूर दी शान केवे इकबाल कहंदा तूर मौजे अज गुबारे खानाश काबरा बैतुल हरम का शानाश इकबाल कहंदा तुम तूर पहाड़ की बातें करते हो हमारे आका और मौला के घर जो झाड़ू दिया गया ना उससे जो गर्दो गुबार उड़ा तूर पहाड़ तो उसका मुकाबला भी नहीं करता तूर मौजे अज गुबारे खानाश और काबरा बैतुल हरम का शानाश इकबाल कहंदा काबे दा काबा हुजूर दा घर है क्यों जी आला ये तो मौजूद बदल जाना वैसे मैं तो गल की उस जमाने का हुक्मरान है सी अब्दुल अजीज
اس زمانے دا ٹرمپ دا یار سانو انگوٹھے نہیں چومن دیں دے تو ٹرمپ دے جھنڈے چومن تسی، لیکن قسمت کی بات ہے نا، اپنے اپنی قسمت کی بات ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ جب اقبال، ویسے آج تو اقبال کوئی نہیں گیا، لیکن تصوراتی دنیا جو اقبال روزہ رسول تے پہنچا، خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ وہ تصوراتی دنیا جو اقبال اتنے تاں گیا، خیال رائے عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ لو جی اقبال پھر جب قبض این سر رکھیا نا تو عبدالعزیز آ گیا، کہنے لگا وہ مشرکہ تو حضور نے سجدہ کر دیتا ہے۔ اقبال پھر کھڑا ہو کے کہنے لگا اے سلطان حجازی من فقیرم، کہنے لگا تو سلطان ضرور ہے لیکن تاڑے فقیر نال واہ پیا ہوں جواب سن۔ اقبال کہنے لگا سجود نیست عبدالعزیز ای بروب میاں خاک از کرے دوست۔ اقبال کہنے لگا جلیا یہ سجدہ نہیں، انہوں نے کہا پھر کی کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا در رسول تے جڑی خاک گری نا وہ دی پلکا نال صفائی کر رہے ہو۔ میں گل بڑی لمبا تھکیا آ رہے ہیں جی، سویرے بھی میں آیا 6 بجے، 3 گھنٹے صبح 9 بجے اٹھ کے اس وقت اگر جمعہ پڑھایا، جمعے تو بعد عشاء تک تو لوگ 10 بجے تک تو ملتے رہے، تو 10 بجے تو بعد میں نماز پڑھی تو تھوڑے کو آ گیا۔ کیوں جی؟ ہاں جی، راتی میں گوجرے تو گیا ٹوپر ٹیک سے تو بھی اگے 5 کلومیٹر۔ ہاں جی، تو میں سویرے آیا 3 گھنٹے صرف وجہ ستا، روٹی وجہ کھانی ہے عشاء دی، تھوڑے کو آ گیا۔ لمیاں تقریرہ کوئی نہیں ہوتی، بس آخری گل حضور نال پیار کرنے آنے گا ایسے 2 نمبری کوئی نہ چل دی، 2 نمبری اتنے کوئی نہ چل دی۔ صاحب کیوں جی؟ میں اس گل تے میں تو پہلے بھی سن دے رہا، اس گل تے میں بڑا پریشان ہو جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور نو ویکھے تے پھر منافق رہے۔ اے گل کا گھر جا کے بھی سوچنا، جی 2 نمبری چل دی ہوندی نا تو حضور نو ویکھ کے کسے منافق نہیں سی رہنا۔ ہاں سینے میں 2 دل رب رکھے کوئی نہیں، ایک سیاسی دل ہوئے تو دوسرا مذہبی ہوئے۔ جی سیاسی تو میرا تعلق ادھر ہے، کلمہ میں حضور کا پڑھتا ہوں، جب کلمہ پڑھ لیا پھر سب کچھ لے جانا لے مانا نہ رکھا غیر سے خان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں ایتھے پھر دوسری گل کوئی نہیں، آج لے ان کی پناہ۔ ہاں جدن پیو بھی چھڑ کے نس جانے نا تے ماما بھی ویکھ کے دھیاں تے پتراں نو نس پینے، مہاراج کوئی نیکی نہ منگ لوے یار، اج جڑے یار بھی ویکھ کے نس پینے، اس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پینے۔ ایک کدی تو سوچی گل، حضور اس دن گناہگاراں واسطے رو پینے، تے جس دن رسول اللہ تیرے واسطے رو پین گے تے تو اج حضور نال واسطے انگوٹھے چومن تو بھی بیزار ہے، تو فتوے نال حضور نال پیار کرنا ہے۔ قیامت والے دن حضور یہ تو نہیں ویکھن گے بھائی یہ کتنا گناہگار ہے، تو کیوں جی؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر آؤں گا۔ حضور نے فرمایا جب ساری دنیا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، حضور فرماتے ہیں قیادت میری ہوگی۔ کیوں جی؟ اتو مین روڈ تو لبیک دے نعرے صاحب دی قیادت ہے، تسی بھی پھل سٹ دے آئے ہو، صدیاں گزر گئیاں، صرف حضور دا نہ آ جائے تو بندہ اینجن ہونا شروع ہو جائے، سینے پھٹ دیں، صدیاں گزر گئیاں ہے گل کے نہیں؟ ایسے گل تو مودی تے مرزائیت کٹھی ہو رہی۔ میں کہا پترو تسی ہو کانے دے منن والے، تے تانوں پتہ ہونا چاہیے اسی محمد عربی دے غلام ہاں۔ تینوں مودی ویکھ کے تو ہسدا تے جنہاں دے اسی کام کرنے نا انہاں نوں صحابہ سمندراں نوں ویکھ کے کہہ رہا تے اوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ کیوں جی؟ دریائے دجلہ کے راہ دے ہوئے محمد عربی دے غلام آ گئے۔ حضرت عمر نے سوٹے مارے رک جائے تو عمر جی موجود ہے۔ کیوں جی؟ این گل ہے اسی جنہاں دے غلام تسی سوچ بھی نہیں سکتے، ٹٹوو کانے مانے کا کیا تعلق ہے؟ حضور کی بات کرو، حضور کی شان بات کرو، موم بتیوں یا موم بتیوں کا کیا کام، وہ بھی کانی موم بتی۔
جنہ داسی کر رہے ہیں نا کام داگے آکھیا موم نو دستے صحیح تسی تے کوئی امریکہ کو ایڈا لیندے ہو کوئی فلانے کو کوئی مودی دیاں ایڈا لیندے ہو تے اسی ویکھو تے محمد عربی دے فقیر بغیر گنہ تو بیٹھے کیوں جی ہاں تانوں کوئی غلط فہمی ہے ایک گردنہ صرف حضور واسطے اسی سارے رکھیا ایک گل انجا ہونی ہے داگے آکھیا موم نو دستے صحیح لگی اگ مینوں سڑنا میں ایسی سڑدی تو جاندی موم کیا سلیم سمجھو نہ ہی تھے جت کی بھی بازی ہر جائے گئے جنہوں من دے وچ وسا لئیے انہوں سیک بھی لگے تے مر جائے گل ہے ہی محمد سے وفا کو ہندو مرزائی سکھ ٹرمپ اور جتنے بھی دنیا دے غدار پاکستان تے اسلام دے ہیں انہوں نے پتہ ہونا چاہیے صدیاں گزر گئی ہیں ہاں جی اجے تو ہن سارے چیخ رہے ہیں جی ہمارے لیڈر کے خلاف بات ہو رہی ہے جی آئی ٹی ہمارے خلاف سازش ہے اور میں کہا جی تو تواڈے ہوئے ہی کچھ نہیں اور دسو جنوں تسی پھٹے لایا ہو تے انجا نہیں گیا اور تھوڑا جہا تو چلو یار تھوڑا جہا تو چلو نا یار کیوں جی اور تھوڑا جہا تو چلو اڑ جے تو تواڈے تے آن والیاں ہونے چیخ پے ہو اجے تو پرویز مشرف دی طرح خالی تو چلیا سی کوٹ وال تے دل لائن پکڑ کے بیٹھ گیا اتوں سیدھا ہسپتال گیا ہسپتالوں سیدھا باہر چلا گیا ہاں جی دل پکڑ کے بیٹھ گیا اجے تو لگی نہیں سزا جناب کمانڈو تے مکیو کر دسی سانو مڑ مڑ کے میں انج کر دیاں گا تے میں کہ جناب اجے تو تسی کوٹ جانے بھی نہیں جل سکے ہو میں اقبال کو پوچھا میں کہا اقبال دس ہوئے او جرنل ہو کے ملک دا صدر رہا تے کوٹ جانے جانے دل پکڑ بیٹھا تے ممتاز پھندے دی طرف انج انج کیوں چلے کہنے لگا تینو پتہ نہیں دل سے عشقیوں توانا امی شوات خاک حمدو سے سریا امی شوات اقبال کہتا ہے انسان دلیر ہی اس میں ہوگا اس میں سینے محبت رسول ہو گیا صدیاں گزر گئیاں اور قیامت تک انجو رہنا ہے انشاءاللہ اس بر صغیر دو ہی وڈے اجتماع اس بر صغیر ایک علم الدین دا جنازہ ہویا دوسرا ممتاز قادری دا جنازہ چاہوں جی ہاں جی اور میں نے انہوں نے دسیا جی کرے نہ کھٹ کے نہ قبراں کٹھی بندے پا چھڑے ہوئے ڈی این اے ٹیسٹ لے کے نہ بعد پھر ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے کہ ایک ہی دی قبر ہے تے ایک ہی دی قبر ہے تے ایک ہی دی قبر ہے جانے جانے یارا بندہ کرے نہ قبراں جی وڑ جاندا سڑ کے بھی وڑ جاندا تے جنازے پڑھن والا بھی قبراں کھٹن والا بھی کوئی نہیں سی تے ممتاز قادری دی جڑی ایمبولینس جا رہی سی لوگ دے بھی ٹائر چم رہے سے ایویں اقبال گل نہیں کیتی کہ محمد سے وفات ہوئے جانے جانے بندہ ایویں بھی سڑ جاندا تے قبراں دے نشان بھی کوئی نہیں ڈی این اے ٹیسٹ ہون گے تے پھر قبراں دے نشان بن گئے لوگ ایمبولینس دے ٹائر بھی لوگ چم جانا لیکن صرف کائنات وجہ ایک ہوئی ہے کہ جنہیں حضور نال وفا کی ترکھانا دا پتر ہوئے علم الدین لیٹے ہوئے تے بڑھے سید پیر جماعت علی شاہ آمن تے علم الدین دے پیر چم کے لوگ 6 لاکھ مجمع دیاں چیخاں کڑا دے انہیں کہا شاہ جی یہ منڈا دا ویخ کی بھی قرآن نہیں پڑھیا سید ہو کے تسی دے پیر چمے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دس گئے قیامت تک عزت دی وجہ کے ہوئے فرماؤ میں اس ترکھان دے پتر دے پیر تاں چمے نے میرے نانے دی عزت دے پیر محمد سے وفات ہونے اسے دن نہیں پتہ اس دن فیصلہ ہوگی صاحب اسے دن نہیں فیصلہ ہو گیا سی جب 60 لاکھ بندے ہوتے جنازے چاہ گئے ہاں تو آڑے تے چارپائیاں چکن والے کوئی نہیں ہونے جلے ہوئے ہو ہاں کیوں جی میں نو اسی جدو ممتاز قادری تے گھروں چلے نا تے میں نو نوجوان آ گئے ہوئے جنہاں دے سینے پھٹ دے سن میں نو کہنے لگے اجازت ہوئے تے ایمبولینس چک لئیے موڑے تے میں آخو مڑائی نہیں کہنے میں کہ رسے ڈانی نے کہنے لگے جناب تسی چاند دے ہو ویکھن اور میں کہ نہیں ہاں جی گل وچ ہو رہے
گل کوئی کوئی ہے کائنات حضور نال پیار کرنا بس جدو رسول اللہ نال تسی پیار کرنا پھر ویکھنا کنج تواڈیاں مدتاں ہونیاں تواڈے چہرے تے ایویں نور انج لائٹاں سارے نے مار رہا اجے تے انج جڑی صرف اجے انج تار جڑی تے جدو قیامت نو اعلان ہونا ہے اب حضور تشریف لانے والے ہیں پھر جب حضور آن گے 1,24,000 نبی تے رسول نال ہوں گے پھر پیچھے صحابہ ہوں گے پھر تابعین ہوں گے پھر تبع تابعین ہوں گے کیوں جی پھر داتا صاحب دے شعر ہوں گے سلطان الہند دے شعر ہوں گے کیوں جناب پھر امام ربانی پھر اعلیٰ حضرت بریلوی پھر پیر مہر علی شاہ تسی تا نیک ہو میرے جائے چور بھی کسی کونے لگے ہونے جڑے پڑھ رہے ہونے آج لے کیوں جی کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے کرسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ حضور نال پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے بالکل کسی بھی گل نہیں منے اور کہا حضور کی بات سنا آج حضور دے بارے انج کر جدو تیری باری آوے تو حضور فرما دیں نہیں اپنا ہی ہے خبر کے پول تھی جد ہوسی گزر اس دن پھر پتہ لگنا ہے حضور اس دن پھر آج تو تے کہنا نا پھر اس دن مالکہ تیرے نال پھر ہوتے اتنے کریمن ایک خالی حضرت عمر بن اخطب پانی کڈیا پانی وچوں کک کڈیا اتنا سارا نکا جا عرض کی تھی حضور میں نے دو حضور پانی پین لگے سن نوش فرمان لگے عرض کی تھی حضور پیالہ میں نے دو پیالہ لے کے نکا جا کک کڈیا تے حضور نے اس میں دعا ہاتھ چک دیتے اللہم جمع لو یا اللہ انہوں سونا بڑھا دے خالی کک کڈن والے نوں اتنی دعا ملتی تھی تسی جڑے سینے پہ پھاڑ دے قیمت کوئی نہیں پڑنی یہ قیمت دنیا تے بھی پڑنی قبر وچ بھی پڑنی حشر وچ بھی پڑنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے تو بغیر سوچے سمجھے تاریخ لبیک دا ساتھ دیو ساڈا اسی پیو دا نعرہ لاندے اسی لبیک دے نعرے دو باری لبیک دا معنی کرو نا دو باری لبیک تو یہ دا معنی ہے حضور میں قیامت تک حاضر ہاں جدو تسی کہندے ہو نا 3 باری لبیک 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 یہ دا معنی ہے حضور جنت بھی خادم حاضر ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ